بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کچھ مہمان ہیں جو شام سے دمشق سے تشریف لائے ہیں، تو ان کا تعارف بھی کرانا چاہوں گا، اور ہمارے ساتھ ایک اور بزرگ بھی ہیں جو پاکستان کے ہیں، ان کا تعارف بھی. یہ ڈاکٹر وہبہ الزحیلی ان کا نام ہے. یہ عرب دنیا میں بہت معروف اسکالر ہیں، اور ان کی کتابیں جو اسلامک لا کے اسٹوڈنٹس ہیں یا فقہائے کرام جو ہیں اس وقت ہمارے ملک میں یا عرب ورلڈ میں یا مسلم ورلڈ میں جہاں کہیں بھی ہیں، ان کی کتاب بہت مشہور ہے، الفقہ الاسلامی وادلتہ. اور پھر اس کے علاوہ اصول فقہ میں بھی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. دمشق یونیورسٹی کے یہ پروفیسر ہیں. ہاں، آپ کی ایک تفسیر بھی بہت اچھی ہے، تفسیر المنیر کے نام سے، وہ بھی چھپ چکی ہے، بہت خوبصورت کتاب ہے. تو اس اعتبار سے یہ عالم اسلام کا ایک بہت قیمتی اثاثہ ہیں جو یہاں تشریف لائے. اسلام آباد میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات اور ان کے جو کارنامے ہیں اس پر. تو اس میں ڈاکٹر صاحب تشریف لائے تھے، تو ان کو ہم نے زحمت دی کہ یہاں تشریف لائیں اور آپ سے تھوڑی دیر کے لیے گفتگو کر لیں. ان کے ساتھ ہی ان کے چھوٹے بھائی ہیں جن کا نام ہے محمد مصطفیٰ الزحیلی. یہ جامعہ کویت یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، اور ماشاءاللہ ان کا بھی بہت اچھا کام ہے اور بہت اچھی کتابیں ہیں جو کہ عالم اسلام میں پڑھی اور پڑھائی بھی جاتی ہیں، اور لوگ ان کو بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں. پھر ان کے ساتھ بیٹھے ہیں محترم صلاح الدین یوسف صاحب. آپ نے شاید اپنے ہی بک سٹال پہ کتاب دیکھی ہوگی، ریاض الصالحین، جو 2 جلدوں میں چھپ چکی ہے. یہ انہی کی تصنیف ہے اور انہوں نے یہی کام کیا ہے. اور اس کے علاوہ سعودی گورنمنٹ نے ابھی ریسنٹلی حال ہی میں ایک تفسیر قرآن اردو زبان میں شائع کی ہے، تو وہ جو تفسیر ہے وہ بھی محترم صلاح الدین یوسف صاحب کی لکھی ہوئی ہے. تو یہ 3 شخصیات ہیں جو کہ یہاں تشریف لائیں اسلام آباد میں. تو میں نے ان کو زحمت دی کہ وہ آپ کے ہاں بھی آئیں اور اپنے مختصر خیالات میں آپ سے کچھ گفتگو کر لیں. تو میں سب سے پہلے محترم ڈاکٹر وہبہ الزحیلی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے گفتگو کریں. ان کی گفتگو عربی میں ہوگی، اور میں یا محترم صلاح الدین یوسف صاحب کوشش کریں گے کہ اس کا ترجمہ ساتھ ساتھ ہوتا جائے. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الطاهر الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أول ما أتقدم به جزيل الشكر وخالص الامتنان والتقدير للأخ الفاضل الدكتور الكريم الذي شرفنا بهذه الدعوة الكريمة لزيارة هذا المعهد الإسلامي العتيد، والذي يعد صرحا كبيرا وحصنا عظيما من حصون الإسلام. حمد و صلات کے بعد حضرت موصوف نے فرمایا کہ ڈاکٹر ادریس زبیر صاحب نے دعوت دی، یہاں جو اسلامی معہد انہوں نے قائم کیا ہے، تو میں یہاں آیا ان کی دعوت پر. نحن سعدنا كثيرا أن شاهدنا هذه الظاهرة الإسلامية الطيبة، ونهنئكم ل3 أمور. الأمر الأول أن كنا تمثلنا الركب الإسلامي العظيم وعهد السلف الصالح في عهد النبوة العظيم، وتمثلنا أمهات المؤمنين زوجات النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في التزامكن هذا الحجاب الإسلامي الأصيل والذي هو فرض من فرائض الإسلام، كما أن كنا تمثلنا ذلك الدور العلمي الكبير الذي كانت تقوم به أمهات المؤمنين، وعلى رأسهن السيدة عائشة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، والتي كانت محدثة ومفسرة للقرآن الكريم وفقيهة من فقهاء الإسلام، وكان لها دور عظيم في نقل الرواية وحسم كثير من المشكلات
التي كان يختلف بعض الصحابة في روايتها، فكانت السيدة عائشة هي المرجع لحسم الأمور ورد بعض الروايات، لأنها أعلم بما كان عليه الصلاة والسلام يعلم الناس ويقرر أحكام هذا الشرع. محترم الاستاذ نے فرمایا کہ یہ ماہد دیکھ کر بڑی طبیعت خوش ہوئی ہے، اور میں آپ کو 3 باتیں اس سلسلے میں عرض کروں گا. پہلی بات انہوں نے یہ فرمائی کہ اسلام کا جو امتیاز ہے، خصوصاً عورتوں کے بارے میں اسلامی تعلیمات، اس کا بہترین نمونہ ازواج مطہرات امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ قابل عمل ہیں. انہوں نے حجاب کی پابندی کے ساتھ جو اسلام کا بڑا واضح حکم ہے، علم بھی حاصل کیا. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ صرف ایک خاتون خانہ ہی نہیں تھیں، خاتون خانہ کے ساتھ ساتھ وہ علم و فضل کے بھی بڑے اونچے مقام پر فائز تھی. وہ محدث بھی تھیں، مفسر بھی تھیں، حتیٰ کہ ان کے علم و فضل سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تک بھی استفادہ کیا کرتے تھے، اور بعض روایات میں ان سے آ کر بحث کیا کرتے تھے، اور بعض صحابہ نے ان سے روایات سن کر پھر اپنی رائے سے بھی رجوع کیا، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جس طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محفوظ کی، یاد کی، بعض صحابہ بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکے. اس اعتبار سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عہد صحابہ میں صحابہ کے درمیان بھی علمی اعتبار سے بھی بہت اونچے مقام پر فائز تھیں. وهذا الاهتمام بالعلم والتزام الحكم الشرعي دليل قاطع على أن الإسلام أنصف المرأة وجعل لها رسالة اجتماعية وثقافية وتعليمية كبرى على ممر العهود الإسلامية، ومما يرد ردا قاطعا على المستشرقين والمثقفين بالثقافات الغربية الذين يدعون ويزعمون أن الإسلام ظلم المرأة ولم يبوئها المكانة اللائقة بها. یہ علم کا یہ التزام جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یا اور دیگر امہات المومنین اور دیگر خواتین صحابہ کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے عورت کے ساتھ قطعاً کوئی ناانصافی نہیں کی ہے، بلکہ بڑے عدل و انصاف و توازن کی تعلیمات سے ہمیں نوازا ہے. وہ جس طرح مغرب الزام دیتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. الحمدللہ اسلام کی تعلیمات عدل و انصاف پر مبنی ہیں، اور عورت کو حجاب کی پابندی کے ساتھ ساتھ وہ علم و عمل کے ہر میدان میں وہ مردوں کے دوش بدوش کام کر سکتی ہیں. دوش بدوش کا وہ مغربی تصور تو ہمارے ہاں نہیں ہے. دوش بدوش کا مطلب یہ ہے جس طرح مرد ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اسی طرح عورتیں بھی زیور تعلیم سے آراستہ ہو کر ملک کی ترقی میں برابر کا حصہ لے سکتی ہیں. الأمر الثاني الذي أهنئكم عليه أنكم وهذه الدولة التي نشأت ورضعت من أصول الإسلام ونهره المتدفق الخالد ما تزال كلمتها عالية في صفوف الرجال والنساء، أنكن مع رجال هذه الدولة تمثلن الصوت الإسلامي الخالد والكلمة العالية للإسلام في هذه الديار منذ أن فتحها الشاب المؤمن الذي لم يتجاوز 17 سنة، وهو محمد ابن القاسم الثقفي، والذي وصل إلى بلدة قريبة من بشاور وهو ملوان. وحينئذ نفرح فرحا كبيرا بأن هذه البلاد البعيدة عن مهد المنطلقات الإسلامية ومهد النبوة في شبه الجزيرة العربية، أن هذا الصوت ما يزال قائما، وستظل هذه الدعوة الإسلامية ولله الحمد وأحكام شرع الله في كل هذه البلاد التي
اعتادها المسلمون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، تصديقا لقول النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فالهناءة والهناءة والسعادة كل السعادة أن كنا تحافظنا على الإسلام في إحياء تعاليمه ونشر دعوته وتبليغ هذه الرسالة إلى الأجيال المتلاحقة، وحفظ الأمانة المعلقة برقاب الرجال ورقاب النساء، تنقلون هذه الأمانة وتلك الرسالة إلى الأجيال القادمة. یہ ملک جو آج کل پاکستان کے نام سے موسوم ہے، آپ حضرات کو معلوم ہے، تاریخ داں حضرات جانتے ہیں کہ اس ملک کو فتح کرنے محمد بن قاسم آئے تھے، جس وقت کہ ان کی عمر ابھی صرف 17 سال تھی۔ اس عمر میں آ کر انہوں نے یہاں اس ملک سندھ کے علاقے کو فتح کیا اور اسلامی تعلیمات کا جھنڈا یہاں انہوں نے بلند کیا۔ اس کے نتیجے میں یہاں آہستہ آہستہ اسلام پھیلا اور مرد اور عورتیں یہاں اسلام کی تعلیم و تبلیغ میں مصروف ہیں۔ تو یہ ہماری لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علوم کے ذریعے سے اور ان کی فتح کی برکت سے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک گروہ میری امت کا ہمیشہ ایسا رہے گا جو حق پر قائم رہے گا اور ان کے مخالفین کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی تعلیمات سے نوازا، اور پھر ان میں سے بھی اس گروہ میں سے ہمیں بنایا جو حق پر قائم ہے اور حق کی تعلیم و تبلیغ و دعوت میں مصروف ہیں۔ اس لیے اس سعادت میں ہمیں زیادہ سے زیادہ حصہ لینا چاہیے اور اسلام کی تبلیغ، دعوت، مرد اور عورتیں دونوں کو اس میدان میں اپنے اپنے دائرے میں کام کرنا چاہیے۔ والأمر الثالث الذي أهنئكم عليه أن كنا بهذا التعلم والتفقه وتكوين الشخصية الإسلامية القوية القائمة على حب المعرفة وحب التزود بالثقافة الإسلامية الأصيلة، أن هناك رسالة في أعناقكن، وهي تبليغ هذه الشريعة إلى مختلف الأصقاء ومختلف الناس، لأن كل عالم مسؤول يوم القيامة عن علمه الذي علمه، هل بلغه وهل أداه إلى الناس. ويكون دوركن دورا حساسا وخطيرا وحيويا في بلادكن لنشر الإسلام الصحيح القائم على العلم والمعرفة الصحيحة والبعد عن الخرافات والأوهام والأباطيل التي قد تروج في وسط العوام، وخصوصا النساء الجاهلات بأحكام هذه الشريعة. فيكون دوركن دورا منفذا لقول الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم يقول: فرب مبلغ أوعى من شاهد، يعني شهد الحديث ولقي النبي عليه الصلاة والسلام، فقد يكون ناقل هذا العلم أوعى من سامعه، وحينئذ يستمر العطاء المتدفق والخير في هذه الأمة إلى يوم القيامة. وحينئذ يفرح كل مؤمن وكل مؤمنة أنه أدى رسالة الجهاد في سبيل الله عز وجل. والجهاد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم. فأنتم تمثلن جهاد اللسان، جهاد الكلمة الطيبة المعبرة والواعية والهادفة إلى إفهام الناس حقيقة
هذا الدين وحقيقة شرائع الإسلام، لأن الأمة الإسلامية الكبيرة اليوم تعاني كثيرا من الجهل والتخلف والبعد عن حقيقة الإسلام. فإذا أنتن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: العلماء في الأرض ككواكب في السماء، والعلماء ورثة الأنبياء سواء كان رجلا أو امرأة، والعلماء هم المصابيح، مصابيح الهدى ومصابيح النور ومفتاح كل خير وفضيلة وتعليم العقيدة والعبادة والمعاملة القائمة على أسس الإسلام، وتعليم ونشر الأخلاق الإسلامية، وتعميم المعرفة لجميع الناس. فكل واحدة منكن بمثابة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ آپ زیور تعلیم سے آراستہ ہو کر اس دین کی تعلیم کو اور دین کے اس نقطۂ نظر کو اپنے حلقے میں، اپنے ملک میں، اپنے دائرہ اثر میں ہر جگہ زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، برائیوں سے روکے اور اچھی باتوں کی دعوت دے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اور اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دین کی باتیں جو سنو اس کو آگے لوگوں تک پہنچاؤ، اس لیے کہ بہت سے ایسے لوگ جن تک بات پہنچائی جائے اس سے زیادہ اس کو یاد رکھنے والے ہوتے ہیں جو خود سننے والا ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ وہ پھر دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کرے گا. ایک بات کو سن کر صرف اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں، بلکہ دین کی بات کو، خیر کی بات کو، کلمہ حق کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس کو پھر آگے تک پہنچائیں. تو یہ علماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کی وراثت کیا ہے؟ یہی دینی علوم. تو یہ دینی علوم جو بھی عالم ہوگا وہ انبیاء علیہ السلام کا وارث ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں اس میں ہیں، اس میں کسی کی تخصیص نہیں ہے. اس لیے اس وراثت علمی کو، اس وراثت دینی کو آگے لوگوں تک پہنچانا جس طرح مردوں پر فرض ہے، مردوں کے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے عورتوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دین کا یہ علم جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے وہ اس علم کو آگے پھیلائیں اور اس کے ذریعے سے اپنی بھی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کریں، اپنے دائرہ اثر کے لوگوں کی بھی اصلاح کریں، اور اسی طریقے سے بڑھتے بڑھتے پورے ملک کے لوگوں کی، مردوں کی اور عورتوں کی اصلاح کریں. من المعروف أن المرأة نصف المجتمع، وأنه مع الأسف الشديد مرت ظروف سيئة على العالم الإسلامي بسبب التسلط الاستعماري وتدخل المستعمرين في ديارنا، فلم يستطع لا الرجال ولا النساء أن يؤدوا حقوق واجب الدعوة الإسلامية وتنوير الشعوب الإسلامية. ولكن ولله الحمد بعد الاستقلال ورسوخ قدم حضارة الإسلام في كل البلاد الإسلامية أصبح عهد الصحوة الإسلامية ينشر الخير على ربوع الناس جميعا رجالا ونساء. وهذا العصر كما عبرت في بعض المحاضرات هو عصر المرأة. فاليوم تؤدي المرأة دورا حساسا وحيويا وكبيرا ما لم يؤديه الرجال، ولذلك ينبغي أن تدركوا خطورة العصر الذي تعيشون فيه، وأن المرأة الآن تحتل موقعا كبيرا في الحياة الإنسانية، ونحن جزء من هذه الحياة الإنسانية والعالمية، وأن المرأة أصبحت تحقق شيئا من المعجزات لا يستطيع الرجال الآن أن يحققوه. وأضرب لكم مثلا أن أخواتكن في تركيا وهي صديقة ومجاورة لكم يؤدين دورا عظيما في نشر رسالة الإسلام والتردد على بيوت العلمانيين
وكثير، ويقدمون وتطلب الفتاة تقرع الباب وتقول لمرأة الرجل العلماني الذي لا يؤمن بشيء: أتسمحين أن أشرب معك شيئا من القهوة وهذه هي القهوة حتى لا تكلفها شيء؟ فطبعا هي إنسانة ترحب بها، ثم تستغل هذه الفترة القصيرة إلى أن تدعوها إلى عقيدة الإسلام وشرع الإسلام والتصويت في الانتخابات لجماعة الاتجاه الإسلامي أربكان وغيره. استطاعت المرأة أن تكسب في الشارع الإسلامي والأسرة التركية بنسبة 70%. الآن تحقق الانتصار على أيدي أمثالكن في تركيا للدعوة إلى التجمع الإسلامي وقوة الاتجاه الإسلامي والعمل الإسلامي. فلذلك لا تستهينوا بالمهمة الكبرى في إعداد نفوسكن من العلم، ثم نقل هذا العلم إلى المجتمع بوسائط مختلفة. کچھ عرصے پہلے تک یہ اسلامی ممالک دوسروں کے دست نگر اور غلام تھے. اللہ تعالیٰ نے ان اسلامی ممالک کو دوسروں کے غلبے سے آزادی عطا فرمائی، اور اب الحمدللہ آہستہ آہستہ اسلامی ملکوں میں بیداری کی ایک لہر پیدا ہو رہی ہے اور اسلام کی طرف رجوع کا جذبہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور اس دور میں بالخصوص عورتیں مردوں کی ہی طرح میدان عمل میں برسر عمل ہیں، اور عورتوں کا اس دور میں بہت بڑا کام ہے. جس طرح مغرب میں عورتیں بے دینی پھیلا رہی ہیں، اگر عورتیں اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے کی کوشش کریں تو وہ مردوں سے بھی زیادہ مؤثر کام کر سکتی ہیں اس میدان میں. پھر اس کے ضمن میں حضرت موصوف نے ترکی کی مثال دی ہے. ترکی میں اسلام اور لادینیت کی ایک بہت بڑی کشمکش سالہ سال سے چلی آ رہی ہے، جس طرح کہ اہل تاریخ کو معلوم ہے. تو وہاں اس دور میں جہاں مردوں نے کچھ کام کیا، وہاں مسلمان عورتوں نے بھی اب ترکی کو دوبارہ اسلامی رنگ دینے کے لیے بہت بڑا کام کیا ہے. اور وہاں کی عورتیں لادین عناصر سے کو جا کر سمجھانے کے لیے اور ان کو تبلیغ و دعوت کے کام کے لیے عورتوں نے وہاں بہت بڑا کام کیا، جس کے نتیجے میں وہاں پچھلے دنوں اسلامی ذہن کے لوگ برسر اقتدار بھی آئے، اور وہاں اب دوبارہ اسلام کی نشر ثانیہ کا آغاز ہو رہا ہے. اور امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلدی ترکی اس لادینیت کے رنگ سے نکل آئے گا. تو وہاں اس جد و جہد میں جہاں مردوں کا حصہ ہے، عورتوں نے بھی وہاں بہت بڑا کام کیا ہے. اس لیے انہوں نے فرمایا کہ عورتوں کو بھی اس میدان میں زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. إن نجاح الداعية الإسلامية سواء أكان رجلا أو امرأة في العصر الحديث يعتمد على أمرين. الأمر الأول التخصص الدقيق والتعمق في آفاق العلوم، ليس فقط العلوم الإسلامية بل أيضا الاطلاع على العلوم المعاصرة، لأن العلم العصري الآن هو الذي يروج في كل الآفاق. فينبغي أن نستفيد من أساليب العلم الحديثة لنحقق رسالتنا الدعوية للناس جميعا. فأنصحكن بأن لا تقتصرن على تعلم علوم الشريعة فقط، وإنما تستنير الواحدة منكن بالثقافة الحديثة والأساليب العلمية الحديثة والاطلاع على كتب الثقافة الإسلامية المعاصرة التي تعرض الإسلام عرضا طيبا. فهذا لأن من يدعو إلى الإسلام إذا كان قاصر المعرفة يسيء أكثر مما يحسن، أما إذا كان واسع الأفق عميق التزود بالمعرفة الإسلامية وبالعلوم الإسلامية يحسن ويفيد ويحقق الهدف. وتعلمون مكانة العلم في الإسلام: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وأن رتبة العلم أعلى الرتب، وأن العلم نور، وأنه يهدي إلى الخير، وأن الملائكة كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فالأساس الأول التزود إذن لنجاح الداعية رجلا أو امرأة
التزود بالمعرفة الصحيحة ليكون ذلك أسلوبا ناجحا في تحقيق دعوته الناس، وليخاطب أهل العصر بما يألفون ويعرفون من الغزو الثقافي العالمي، يعني التيارات الثقافية والشبهات المعادية للإسلام والتيارات الإلحادية المعادية للإسلام بأساليب مختلفة، ووسائل الإعلام التي غزت كل بيت، وأيضا هذه الشبهات الجديدة التي لم تكن لها سابق وجود في الماضي. كل ذلك لا يعني يسلط الضوء على حقائق الإسلام ويدمغ هذه الشبهات ويبطلها إلا بالمعرفة العلمية الصحيحة. علم حاصل کرنا جس طرح کہ پہلے بتلایا جا چکا ہے، یہ مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے. خاص طور پر ہمیں علوم میں تخصص حاصل کرنا چاہیے، دنیاوی علوم میں بھی، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو دینی علوم میں بھی تخصص حاصل کیے جائے، دنیاوی علوم میں بھی تخصص حاصل کیے جائے. اور آج کل کے جو نئے اسالیب ہیں، نئے معیار ہیں، نئے علوم ہیں، ان تمام چیزوں سے ہمیں آراستہ ہو کر اسلام کی تبلیغ و تعلیم کا کام زیادہ مؤثر انداز میں کرنا چاہیے. اس لیے کہ جب تک ہم عصر حاضر کی ضروریات کو نہیں سمجھیں گے، عصر حاضر کے اسلوب کو نہیں سمجھیں گے، عصر حاضر کی زبان اور بیان کو نہیں سمجھیں گے، ہم تبلیغ و دعوت کا کام بھی زیادہ مؤثر طریقے سے نہیں کر سکیں گے. اس لیے دینی علوم میں تخصص حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ، کیونکہ یہ تو بنیادی چیز ہے کہ آخر وہ کس چیز کی دعوت دے رہا ہے. جب تک دینی علوم میں اس کو تخصص نہیں ہوگا، اس میں مہارت نہیں ہوگی، وہ پورے شرح صدر کے ساتھ اسلام کی تبلیغ و تعلیم کا کام بھی نہیں کر سکے گا. اور جب تک ہمیں نئے عصری اسلوب کا پتہ نہیں ہوگا، نئی عصری زبانوں کا پتہ نہیں ہوگا، اس کے معیارات کا پتہ نہیں ہوگا، ہم دنیا کے سامنے اپنے دین کی تبلیغ و تعلیم کا کام بھی مؤثر طریقے سے نہیں کر سکیں گے. اور آج کل جو جدید ذہن نئے شبہات پیش کرتے ہیں، ان کا ہم حل بھی پیش نہیں کر سکیں گے. اس لیے اسلام نے علم کا بڑا رتبہ بیان فرمایا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو بڑے درجوں سے نوازا ہے اور بڑے رتبے ان کے بلند فرمایا ہے. اس لیے ہمیں دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم میں بھی مہارت حاصل کرنی چاہیے، اور پھر اسلام کی تبلیغ و دعوت کا کام بہتر سے بہتر طریقے سے ہمیں کرنی چاہیے. علم کی فضیلت میں ہی جس طرح قرآن مجید کی آیت بیان فرمائی انہوں نے، اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دینی علوم کے طالب علموں کی اتنی فضیلت ہے کہ فرشتے جو ہیں لتضع اجنحتہا، اپنے پر جو ہیں ان کے لیے بچھا دیتے ہیں، اور مچھلیاں جو ہیں سمندر میں وہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں. یہ کتنی فضیلت ہے جو دینی علوم کے طلباء کو، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہیں، دونوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے. الأمر الثاني الذي يتوقف عليه نجاح الداعية هو أن الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة تتطلب أن لا تكون هذه الدعوة حرفة ولا صنعة ولا ابتزازا، وإنما ينبغي أن يكون الداعية متفاعلا مع ما يقول، مؤمنا بكل ما يدعو إليه إيمانا خالصا يملأ جميع مشاعر نفسه وقلبه، لأن الكلمة الصادقة إذا خرجت من القلب دخلت إلى القلب. أما التصنع والاحتراف ينفع في السوق وفي التجارة والاقتصاد، دعوة الناس إلى الخير وإلى الإيمان. فإذا لم يكن الداعية مؤمنا بما يقول، مصدقا ملتزما بكل ما يدعو إليه، حتى يكون أسوة حسنة لغيره، لا يتحقق لكلامه أي فائدة. الكلام إذا خرج من القلب دخل إلى القلب، وحينئذ المصداقية فيما يكون عليه الداعية والإيمان الراسخ كما أوجب علينا هذا الدين هو المسيطر على جميع أنحاء النفس. هذا هو أساس كبير لنجاح الداعي. والأمر الثاني هو أن الدعوة
تتطلب الإخلاص لله عز وجل دون أن يكون هناك قصد لا لربح مادي ولا لمنصب معين ولا من أجل تحقيق مغانم ومغارم وفوائد مادية. هذه الدعوة كما قال الله جل جلاله لنبيه: ثم أوحينا إليك أن اعبد الله مخلصا له الدين. مخلصا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص في الدعوة دون أن نتطلب شيئا من المكاسب والمنافع الدنيوية هو أداة ناجحة ومحققة للدعوة. وحينئذ يفرح كل إنسان حينما يكون على يديه نشر الخير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولا أريد أن أطيل عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرت نے فرمایا کہ دعوت و تبلیغ کا کام حکمت اور موعظت حسنہ کے ساتھ کرنے کے ساتھ ساتھ دین کی دعوت کو سب سے پہلے ہمیں اپنے نفس پر نافذ کرنا چاہیے، اور ایمانیات ہیں ان کو اپنے دل کی گہرائیوں میں بٹھانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک انسان کا اپنا نفس اس چیز پر مطمئن نہیں ہوگا اور اس کے دل میں جب تک خود وہ چیزیں راسخ نہیں ہوئیں گی، وہ چیز جس کی وہ دعوت و تبلیغ دے گا وہ اس کے دل سے بات نہیں نکلے گی. جب ایک چیز اس کے دل میں اچھی طرح راسخ ہوگی تو جو بات بھی وہ اپنی زبان سے نکالے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل کی گہرائیوں سے اس بات کو نکال رہا ہے. اور جو چیز دل سے نکلتی ہے پھر دوسروں کے دل پر بھی یقیناً اثر انداز ہوتی ہے. جس طرح فارسی میں کہتے ہیں نا، از دل ریزت بر دل خیزت، کہ دل سے نکلی ہوئی بات دوسروں کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے. تو یہ اس انداز کو اپنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کے عقائد کو، دین کے اصولوں کو، دین کی باتوں کو ہم اپنے دل کی گہرائیوں میں بٹھائیں اور سچے دل سے ان پر ایمان اور یقین رکھیں اور ان کی تصدیق اس انداز سے کریں کہ ہمارا رواں رواں، ہمارا ریشہ ریشہ اس بات کی شہادت دے. جب اس انداز سے اپنے دل کے اندر اس بات کو آپ پہلے راسخ کر لیں گے، اپنے دل میں اس کو بٹھا لیں گے، تو پھر جو بات بھی آپ اپنی زبان سے نکالیں گے اور اس کی دعوت تبلیغ دیں گے تو آپ کے دل سے نکلی ہوئی باتیں یقیناً دوسروں کے دلوں کو بھی متاثر کرے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دعوت و تبلیغ کا کام صرف اللہ کی رضا کے لیے اخلاص للہ کے ساتھ کرنا ہے. اس میں کوئی دنیاوی منفعت سامنے نہیں ہونی چاہیے، کوئی دنیاوی لالچ سامنے نہیں ہونا چاہیے، دنیاوی مفادات سامنے نہیں ہونے چاہیے. یہ کام صرف اللہ کو راضی کرنے کے نقطہ نظر سے کریں، اس میں پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی ہے. یہ کہ ایک تو اپنے دل میں اس کو راسخ کریں اور دوسرا یہ ہے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کام کو کیا جائے. تو یہ حضرت نے فرمایا کہ میں زیادہ لمبی تفصیل میں نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ممكن أن ننتقل إلى شقيقي الدكتور محمد أيضا هو أستاذ إذا كان هناك وقت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنني أشكر الله سبحانه وتعالى أن أتيحت لنا هذه الفرصة باللقاء بكن لأخذ صورة عن المرأة المسلمة في هذه الدولة الإسلامية. وأشكر الأخ الكريم الذي أتاح لنا هذه الفرصة لنتعرف على الجانب الآخر في المجتمع الإسلامي في باكستان الإسلامية. ولا أريد أن أطيل كثيرا بعد هذه التوجيهات القيمة من شقيقي وأستاذي الدكتور وهبة، وإنما أريد أن أنبه على بعض النقاط التالية. حمد و ثنا کے بعد آپ کا کہنا یہ ہے کہ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی کہ میں یہاں آپ کے مرکز الہدا میں آیا اور یہاں آ کے مجھے یہ احساس ہوا کہ پاکستانی خواتین ملک میں اور پاکستان میں کیا کام کر رہی ہیں، اور پاکستانی خواتین کا جو ظاہری یعنی مظہر ہے وہ بھی ہمارے سامنے آیا ہے. اور اس بات کی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان جو ایک اسلامی ملک ہے
وہاں پر اس قسم کی خواتین اللہ کے فضل و کرم سے دین کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ونحن نحمل هذه الدعوة الإسلامية التي وصلتنا طوال 14 قرنا، وأصبحت هذه الدعوة في أعناقنا جميعا لنحملها ونؤديها، وقد أتيحت لنا فرص كثيرة في هذا العصر من الوسائل العلمية والتقنية التي نستطيع فيها أن نبلغ الدعوة، من ذلك هذا الميكروفون وهذه آلة التصوير والإذاعة والتلفزيون والإنترنت والكتابة والكتب والصحف. ولذلك نشعر أن هذه الأمانة في أعناقنا ونحن مسؤولون عنها، ونحن الآن أمام صراع شديد وعنيف أمام أعداء الإسلام والمسلمين، وأننا في صراع يتبلور من الشرق إلى الغرب. وقد أعلنت دول العالم بعد سقوط الشيوعية أن عدوها الأول أصبح الإسلام، ومن هنا أصبحت الدعوة الآن في صراع مكشوف أمام أعداء الإسلام في الخارج، بالإضافة إلى أعدائها في الداخل، وهذا ما نخشاه أكثر من العدو الخارجي. آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیہ، کہ میری طرف سے چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ کہتے ہیں اب تبلیغ دین کا کام جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے 1400 سال سے یہ کام ہو رہا ہے، لیکن موجودہ دور میں اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو جن وسائل سے بخشا ہے ان میں یہ مائکروفون ہے، کیمرہ ہے، ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے، اور پھر اس کے علاوہ اور بھی بے شمار ایسی چیزیں ہیں، اخبارات ہیں، جرائد ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم استعمال کر کے اپنے موقف کو اسلامی دنیا میں بھی اور غیر اسلامی دنیا میں بھی عام کر سکتے ہیں۔ اور یہ چیز اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم مسلمان اس اعتبار سے اس کام کو ضرور کریں کہ اس وقت موجودہ دور میں ایک بہت بڑی کشمکش مسلمان اور غیر مسلموں میں عام ہو چکی ہے، اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے نظریات کو ہم مسلمانوں پر تھوپ دیں، لیکن ہم مسلمانوں کو ان تمام وسائل کو بروکار لاتے ہوئے اپنی تمام کوششوں کو دین اسلام کی تبلیغ میں صرف کر دینا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ مغرب کے خیالات ہم مسلمانوں پر تھوپے جائیں، ہم اپنی کوششوں سے اسلامی خیالات کو ان تک پہنچائیں تاکہ یہ لوگ کم از کم مسلمان ہوں اور دین کے موقف کو اچھی طرح سمجھیں۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اس دور میں ہم مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے۔ إن هذه الدعوة الملقاة على أعناقنا ليست محصورة بالرجال والدعاة فحسب، وإنما كانت المرأة مشاركة للدعوة منذ مطلع النبوة وحتى عصرنا الحاضر. وأظن تذكرنا أن أول من أسلم ودخل في الإسلام مع الرسول عليه الصلاة والسلام السيدة خديجة، وما كان لها من موقف طيب ومثبت لقلب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها صحبته إلى ورقة بن نوفل، وأنها كانت تساعد الدعوة بنفسها ومالها وروحها، وأن المسلمات في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام تلقينا الدعوة وحملنا العلم والأحاديث وحفظنا القرآن. وكانت كما ذكر الدكتور الشقيق السيدة عائشة من 6 المكثرين بالرواية، رواية الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن المرأة المسلمة شاركت الرجل المسلم في جميع جوانب الحياة حتى في مجال الجهاد. وعندما انتقل كثير من المسلمين لفتح البلاد الإسلامية ووصلوا إلى هذه البلاد، تنص كتب التاريخ
على أن المرأة المسلمة كانت مع الرجل المسلم، وكانت تنتقل الأسر بكاملها لتعيش في البلاد الإسلامية الحديثة التي فتحوها، وكانت المرأة تقوم بدور التعليم والتوجيه لأفراد المجتمع والبلاد المفتوحة حتى استقر الإسلام في هذه البلاد والحمد لله. اور فرمایا ہے کہ دعوت دین کا کام صرف مردوں پر منحصر نہیں ہے، بلکہ یہ دین کا کام ایسا ہے کہ اس میں مرد اور خواتین دونوں نے مشترکہ طور پر مل کے بہت جد و جہد کی ہے، اور اس وجہ سے یہ دین اسلام ہر جگہ ہمیں پھیلتا ہوا نظر آتا ہے. کہتے ہیں اس میں سب سے اعلیٰ ترین مثال ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دے سکتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی پہلی خاتون تھیں جنہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعوت پر لبیک کہا. نہ صرف لبیک کہا بلکہ آپ کو تسلی دی، آپ کو امین قرار دیا، اور پھر اس کے بعد آپ کو ہی لے کے وہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، اور پھر اس کے بعد یہاں تک ہوا کہ آپ کی اس دعوت میں نہ صرف خود شریک ہوئیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت سے جو کچھ بھی نوازا تھا وہ سب کچھ اسلام کے لیے انہوں نے حاضر کر دیا، اور اس طرح یہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعوت کو پہلی مہمیز ملی. پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا ذکر پہلے ان کے بڑے بھائی محترم ڈاکٹر وہبہ ذکر کر چکے ہیں، کہ ان کی بھی اس اعتبار سے بہت بڑی کوششیں ہیں کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے گھر میں آئیں اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذاتی زندگی کا جو علم تھا وہ انہوں نے حاصل کیا، اور پھر انہوں نے جب اس کو روایت کیا تو محدثین جنہوں نے 6 مکثرین صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے، یعنی جنہوں نے 1000 سے زائد حدیثیں روایت کی ہیں، ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام بھی سر فہرست ہے. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. خواتین بہرحال اس میدان میں پیچھے نہیں رہیں، بلکہ یہاں تک ہوا ہے کہ اس علاقے میں ہمارے سندھ میں جب مسلمان فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو جو مسلمان یہاں آئے ان کے ساتھ ان کی خواتین بھی منتقل ہوئیں، بلکہ نہ صرف وہ بلکہ پورے خاندان کو وہ یہاں اس علاقے میں لے آئیں اور یہیں پر وہ سیٹل ہوئیں، کہ صرف اس لیے کہ جہاں مرد حضرات کام کر رہے ہیں ہم بھی اپنے اپنے ماحول میں رہ کر، اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کر خواتین میں اسلام کی دعوت کو عام کریں. تو یہ وہ چیز ہے جو ہم اپنی تاریخ میں دیکھتے ہیں. وسجل التاريخ أسماء العديد والآلاف من النساء العالمات والفقيهات والقارئات والحافظات للقرآن الكريم والمحدثات في معظم الأقطار العربية والإسلامية. هذا تكملة للنقطة الأولى. أريد أن أذكر بنقطة أخرى، وهي أنه في حالة ضعف المسلمين في القرون الأخيرة وهجوم أعداء الإسلام على البلاد الإسلامية فتحوا جبهات عديدة على المسلمين واستغلوا التخلف والجمود والتأخر، ومن هذه الثغرات أرادوا أن يهدموا الإسلام عن طريق المرأة المسلمة، حتى أعلن المستشرق جيب ذلك فقال إن مدارس البنات في البلاد الإسلامية هي بؤبؤ عيني، وأنه قصد إذا استطاع أن يفسد المرأة المسلمة استطاع أن يفسد الإسلام وينهي الإسلام، لأننا نعرف أن المرأة المسلمة والمرأة عامة إنما هي التي تعد الأطفال والشباب والرجال، وأنه وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة، وأن المرأة هي المدرسة كما يقول حافظ إبراهيم: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فأراد المستشرقون وأعداء الإسلام أن يفسدوا المسلمين ويبعدوهم عن دينهم عن طريق المرأة المسلمة، ولذلك قاموا بدعوات تسمى دعوى تحرير المرأة وإثارة الشبه والشكوك عند المرأة المسلمة أنها مظلومة
أو أنهم أرادوا أن يحرروها أو أنها في نصف لها نصف شهادة الرجل أو نصف الميراث، ولا يعلمون بقية الأحكام المتعلقة والمرتبطة في هذه المجالات، وإنما أرادوا أن يستغلوها لتشكيك المرأة بدينها وإبعادها عن دينها وإفساد المجتمع، لتربي أبناءها على غير الإسلام، وبالتالي استطاعوا أن ينشئوا جيلا من الشباب والأطفال والأولاد بعيدين عن الإسلام ليحققوا الهدف الذي يريدون من تحقيقه. کہتے ہیں ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ موجودہ دور میں مسلمان خواتین کے خلاف جو غیر مسلموں نے ایک محاذ قائم کیا ہے، وہ سب سے بڑا محاذ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک خاتون کو جو کہ نہ صرف اپنی بلکہ اپنے بچوں کی، اپنے جوانوں کی، اپنے مردوں کی تربیت کے پیچھے ہوتی ہے، اس خاتون کی اخلاقی اور دینی حالت کو بالکل ختم کر دیا جائے. اور اس سلسلے میں ان کے بغض اور عناد کو ان کے اپنے ہی ایک بہت بڑے پروفیسر نے، جس کا نام گب ہے، اس نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو مسلمانوں کے ملکوں میں خواتین کے جو مدارس ہیں، بچیوں کے جو مدرسے ہیں، اسکول ہیں، کالجز ہیں، یہ میری آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ان مدارس کو ختم کر دیا جائے اور ان مدارس کو تباہ و برباد کر دیا جائے. اور پھر اس کے لیے مستشرقین نے اور غیر مسلموں نے بیٹھ کر جو کچھ سوچا اس کو امپلیمنٹ کر ڈالا، اور بے شمار ایسی تحریکات ہم مسلمانوں کے اندر مسلمان خواتین کے ذریعے ابھار دیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ ان کو یہ ایم دیا اور یہ یعنی موضوع دیا کہ آپ خواتین عورت کی آزادی کے لیے جنگ لڑیں. تو اپنے ہاں تو انہوں نے نہ تو خواتین کو تعلیم دی، ہمارے بارے میں انہوں نے یہ پروپیگنڈا کر دیا کہ دیکھیے مسلمانوں کے ہاں مسلمان خواتین کا جو مقام ہے وہ بڑا کم تر ہے. مثلا ایک خاتون کی جو شہادت ہے، گواہی جو ہے، وہ آدھی ہے. اس کو اسلام اگر ویسا دیتا ہے تو وہی آدھا. لیکن وہ حقیقت کو نہیں جانتے اور نہ ہی لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کیوں. اور اسلام نے ان کو اگر آدھی شہادت کے طور پر قبول کیا ہے تو کس کس مقام پر؟ ہر معاملے میں یا صرف بعض اہم معاملات میں؟ اور پھر اسی طرح خواتین کو اگر آدھا حصہ دیا ہے تو وہ کیوں، کس مقام پہ؟ کیا ہر وراثت میں یا بعض وراثتوں میں؟ تو یہ وہ چیز ہے جس کو وہ نفرت دلا کے ہماری خواتین کو ورغلاتے ہیں اور ہماری خواتین سے اس قسم کے جملے اور اس قسم کی باتیں کہلواتے ہیں. تو اس اعتبار سے بھی یہ بڑا محاذ ہمارے خلاف کھول دیا گیا ہے. اور پھر این جی اوز اور اس صورت میں اور بھی بہت سے کام جو کہ ان کے اپنے افراد یا ان کی اپنی خواتین ہمارے ملکوں میں آ کے مختلف فنڈز کے ذریعے ان چیزوں کو عام کر رہے ہیں. تو اس اعتبار سے ہماری جو مسلمان خواتین ہیں ان کو ہوشیار رہنا چاہیے، ان کو متنبہ ہونا چاہیے اور اپنے اسلامی تعلیم سے مزین ہو کر، آراستہ ہو کر ان تمام غیر اسلامی قوتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے. ولكن الحمد لله كما يقول ربنا سبحانه وتعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وإن هذا الدين باق حتى تقوم الساعة، وأن المرأة المسلمة في عصرنا الحاضر تمثل أعظم مظاهر الصحوة الإسلامية. وقد ذكر الشقيق لكم عن المرأة المسلمة في تركيا وما قدمت من نتائج طيبة في عصرنا الحاضر. وأذكر لكن مثالا آخر في مصر العربية، عندما جاء أحد الحكام واستطاع أن يقضي على حجاب المرأة المسلمة 100%، ولم يبق في مصر البلد العربي المسلم امرأة واحدة محجبة، إلى أن وقعت نكسة حزيران 1967، الحرب والهزيمة أمام اليهود، فصح المسلمون. وهنا أذكر دور المرأة فقط، وهو أن طالبات كلية الطب في جامعة القاهرة
اجتمعنا وقررنا أن يلتزمن بالإسلام والحجاب، وأن يتخذن لباسا إسلاميا يتناسب مع العصر. وقد تستغربون اسم اللباس الذي اتخذوه، وهو لباس المرأة المسلمة الباكستانية بغطاء الرأس مع الثوب ثم البنطال من الأسفل. وخرجنا في اليوم الثاني عشرات الطالبات في كلية الطب يلبسن اللباس الباكستاني الإسلامي، متحديات الدولة والأمن وغير ذلك. وانتشر الحجاب في مصر إلى أن أصبح الآن ما يزيد عن 80% من نساء مصر محجبات وملتزمات خلال أقل من 30 سنة في هذا المجال. وأن المرأة المسلمة الآن تلعب دورا طيبا وتثبت وجودها وتحديها للعالم أجمع، ملتزمة بحجابها ولباسها ودينها. وأذكر لكن أيضا مثالا آخر عندنا في سوريا، وأن الطالبات الأوائل في كلية الطب والهندسة هن الطالبات الملتزمات بالإسلام، المحجبات، القائمات على الدعوة وحفظ القرآن، لأن ديننا بالأصل كما تعرفنا لا يفرق بين الدين والدنيا. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وكما ذكر الشقيق في أحد النقاط الأساسية الواجبة للدعوة بالجمع بين العلم المعاصر، العلوم المعاصرة، علوم الحياة جميعا، بالإضافة إلى العلوم الشرعية، ليكون العلم بجميع جوانبه سلاحا في يد الداعية الرجل والداعية المرأة، لتستطيع أن تستخدم هذا العلم في سبيل مرضاة الله سبحانه وتعالى. وأن المرأة المسلمة في عصرنا الحاضر كما قلت هي أعظم مظهر للصحوة الإسلامية في العالم العربي والإسلامي. وأقصد المرأة المسلمة المرأة الملتزمة والقائمة بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنها تشارك الدعاة في جميع مجالات الدعوة في التعليم والتدريس والتأليف والكتب. ووصلت إلى أن تكون المرأة المسلمة الملتزمة المحجبة أن تصل أن تكون مدرسة في الجامعات، ليس في كليات الشريعة والدعوة فحسب، بل في مختلف الفروع. وأن الفتاة المسلمة الآن الداعية في أمريكا وأوروبا تقوم بدور طيب يرفع الرأس والحمد لله. وأذكر هذا لكن لتعرفنا أن لكن أخوات وداعيات وشقيقات يقومن بهذا العمل، وما علينا إلا أن نضم يدنا إلى يدهم وأن نتعاون في ذلك وأن نستمر على طريق الدعوة إن شاء الله. کہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اب اتنا اندھیر نہیں ہے، بلکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دین کی حفاظت کرنی ہے، تو دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ بعض مسلمان ملکوں میں جہاں پر بڑی شدت کے ساتھ مسلمان خواتین اور مسلمان مردوں پر پابندی لگانے کی کوشش کی گئی کہ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان پر پابندی لگا دی جائے، لیکن خدا کے فضل و کرم سے اس شدت کے باوجود بھی بعض ایسے علاقے ہیں یا بعض ایسے ممالک ہیں جن میں خواتین نے بڑا بھرپور اقدام اٹھایا ہے اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسلام پر ہی چلنے کی کوشش کریں گی. ان کا ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. مثلا سن 76 میں جب اسرائیل اور مصر کے درمیان جنگ ہوئی تو پھر اس کے بعد وہاں کے حاکم نے، جو وہاں کا صدر تھا، اس نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی کہ میں مسلمان خواتین کو گھروں سے بے حجاب نکال کے سڑکوں پر، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اور اسکولوں میں لے آؤں، اور اس نے اپنی طرف سے پوری پابندی لگا دی کہ کوئی خاتون حجاب کے ساتھ باہر نہیں نکلے گی اور کوئی خاتون یونیورسٹی اور کالج میں نہیں جائے گی حجاب کے ساتھ. کہتے ہیں انہوں نے یہ پابندی لگائی، لیکن مصر میں ہی قاہرہ کا جو میڈیکل کالج ہے خواتین کا،
وہ اس اعلان کے بعد وہی خواتین اکٹھی ہوئیں اور کالج میں انہوں نے اپنا ایک بھرپور اجتماع کیا، جلسہ کیا، اور اس جلسے میں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم آج کے بعد یہ اعلان کرتی ہیں کہ حکومت کے اس فیصلے کو ہم بالکل نہیں مانتی، اور حکومت نے جو کچھ کہا ہے ہم اس کے برخلاف یہ اعلان کرنے کی جرت کر رہی ہیں کہ ہم انشاءاللہ اسلامی حجاب کو پہن کر اپنے اس کالج میں کل سے آیا کریں گی۔ تو کہتے ہیں لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ان خواتین نے جس لباس کو اختیار کیا ہے وہ لباس ہے جو پاکستانی خواتین پہنتی ہیں، یعنی یہ سر کا برقع اور پھر اس کے بعد شلوار، یہ ان کا ایک لباس تھا جو خواتین پہن کے آئیں، اور پھر اس کے بعد یہی لباس ہے جو آج تک قائم ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دوسری مثال یہ دی کہ شام میں بھی اس قسم کی حرکتیں کی گئیں کہ مسلمان خواتین پر حجاب کے سلسلے میں پابندیاں عائد کر دی جائیں، لیکن جب یہ پابندی لگی ہے اس پابندی سے پہلے کی جو خواتین ہیں انہوں نے اپنے اس حجاب کو نہیں چھوڑا، بلکہ وہ میدان میں برسر پیکار ہیں، اور نہ صرف خود اس پر عمل کر رہی ہیں بلکہ گھر گھر میں کوشش یہ کر رہی ہیں کہ اسی حجاب کو عام کیا جائے، اور پھر اس طرح یہ کوششیں ہیں۔ پھر امریکہ، یورپ میں بھی مسلمان خواتین جہاں جہاں پر بھی اپنے اپنے محاذ پہ کام کر رہی ہیں، ان کی کوشش یہی ہے کہ اسلامی شاعر کو عام کیا جائے۔ تو بہرحال یہ سب کوششیں رائے گاہ نہیں جائیں گی انشاءاللہ، وقت کے ساتھ ساتھ ان کے نتائج نکلیں گے، لیکن ان تمام کوششوں کے ساتھ جو اہم کوشش ہے وہ یہی ہے کہ ہماری مسلمان خاتون زیور تعلیم سے آراستہ ہو، اس کو یہ پتہ ہو کہ دین کیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، اور مجھ پر دین کی طرف سے کیا کیا پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ اور اس لیے بھی بڑے اہم بات ہے، ہم مسلمان بھی جانتے ہیں اور غیر مسلم بھی اس بات سے واقف ہیں کہ ایک مسلمان خاتون کو تیار کرنا صرف ایک مسلمان خاتون کا تیار ہونا نہیں ہے، بلکہ پورے خاندان کا تیار ہونا ہے۔ تو اس لیے ہمارے بھائی محترم نے بھی جن باتوں کی طرف آپ کو اشارہ کیا ہے وہی باتیں میں بار بار دہرانا نہیں چاہوں گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ دین کی دعوت کے لیے مسلمان خواتین کو بھی آگے آنا چاہیے اور زیور تعلیم سے بھی آراستہ ہونا چاہیے، اور اخلاص اور الہیت کی بنیاد پر اس کام کو آگے بڑھانا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس میں بہت بڑی برکت عطا فرمائیں گے۔ شقائق الرجال واشكركم على استماعكم واستقبالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آخر میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور یہ باتیں جو میں نے آپ سے کی ہیں یہ بالکل ایسی ہیں جیسے کہ یعنی ایک بھائی کی اپنی مسلمان بہن کو نصیحتیں یا باتیں ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ یہ مشہور بات ہے کہ مرد عورتوں کے بھائی ہیں اور خواتین مردوں کی بہنیں ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ ساری نصیحتیں میں نے کی ہیں۔ میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں دعوت دی اور آپ نے ہماری باتیں سنی۔ السلام علیکم۔